کوئی بانس، کوئی استادہ کرنے کے لیے، خیمے کو گاڑنے کے لیے. حضور تو رات کے وقت نکلے ہیں، جلدی میں نکلے ہیں، اور مولائے کائنات کو امانت حوالے کیے کافروں کی، یہ دے دینا اور میں جا رہا ہوں. اور غار یار ساتھ ہیں، سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں. انسانی تاریخ میں اتنا لمبا سفر، اتنی بے آب و گیاہی والا سفر، اتنی مشقتوں والا سفر فقط 2 افراد نے مل کر نہیں کیا. فقط 2 افراد، جہاں پر فاصلے بھی میٹھے پانی کے کنووں کے حساب سے ماپے جاتے ہیں. حضور نے مشقت، پوری حیات پاک دیکھو. کبھی مہاجر و انصار کی بھوک کا ذکر ہے، کہیں بدر کے میدان. بھئی یہ ہجرت ہو گئی تو کیا، پھر کیا پیچھا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، وہ مکہ کے بڑے امیر لوگ. پتہ ہے مکہ کیا تھا اس وقت؟ اس وقت کا واشنگٹن ڈی سی تھا، امیر ترین شہر تھا، اکنامک ہب تھا. روایات میں آتا ہے 3 پکے مکان، 3 منزلہ پکے مکان، آج سے 1450 سال پہلے. تو اس وقت کا واشنگٹن ڈی سی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس وقت کا لندن ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ جو 4 مہینے ہیں نا حرمت کے، یہ پری اسلامک ہے، اسلام سے پہلے کے. انہوں نے کیوں کیا ہوا تھا یہ حرمت کے مہینے؟ کہ بھئی کاروبار بڑھے گا، اس میں قزاق نہیں آئیں گے، لٹیرے نہیں آئیں گے، تاجروں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا، قتال نہیں کیا جائے گا، امن سے رہا جائے گا، تاکہ کاروبار فلرش ہو، کاروبار بڑھے. اور اس میں کاروبار بڑھ رہا تھا، مکہ کاروبار کا گڑھ تھا. یہ مکہ کے امیر و کبیر لوگ وہ جا کے حملہ کر رہے ہیں ان غریبوں کے اوپر. چھوٹی سی آبادی تھی مدینہ، یثرب شہر تھا، ان کے دروازے نہیں تھے، وہ چھتیں جو تھیں وہ ٹپکنے والی، دروازوں کے آگے وہ چھٹے ہوئے پردے ایسے لٹک رہے ہوتے. غریب لوگ چولے نہیں ہوتے تھے، چادریں باندھ کے محنت کرتے تھے. ان کے پاس قزاق راہزن نہیں آتے تھے، کیونکہ قزاق تو وہاں آتے ہیں جہاں پہ مال ہوتا ہے، متاع ہوتا ہے. اب جب یہ حضور تشریف لے گئے، اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت ہو گئی، اب وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. حضور نے ان کو ہمت بھی دلائی ہے، ان کو حوصلہ بھی دلایا، ایمان کا جوش بھی دلایا. ان میں سے کسی نے اعتراض کیا کہ حضور پہلے تو ہم آرام سے جی رہے تھے، جب سے مسلمان ہوئے ہیں حضور یہ مشکل آ گئی. دیکھو ایسا ہی ہوا نا، پہلے تو آرام سے جی رہے تھے، اب مسلمان ہوئے ہیں تو مشکل ہے. وہ مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے آ گئے. وہ بچوں والے، بھالوں والے امیر لوگ، زرہ بختر جو پیشہ ور جنگجو ہیں، وہ ان کسانوں کو، دہقانوں کو، مزدوروں کو مارنے کے لیے آئے. دیکھو ان کے پاس ساز و سامان اگر آپ دیکھیں نا تو کیا ہے، ان کے پاس زرہ بختر، آہنی خود، آہنی آستینیں، آہنی پنجے، تلواریں، نیزے، برچھے، بھالے، کمان، تیر، خنجر، جو کہو. اور ادھر کیا ہے؟ 4 تلواریں، 2 نیزے، 1 گھوڑا، 2 اونٹ. یہ سامان ہے ٹوٹل. اور یہ 313 ان میں سے آدھے سے زیادہ ایسے ہیں جن کی جسم پر لباس میں قمیص نہیں ہے، لاٹھیاں لے کے کھڑے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کے پاس لاٹھی نہیں ہے، وہ پتھر اکٹھے کر رہے ہیں کہ یہ لوہے کے اندر ملبوس جو آئے گا یہ جنگجو، اس کو ہم پتھر سے ماریں گے. ارے یہ وہ مکہ کے لوگ تھے جن کے گھوڑوں کی چھاتیاں بھی فولاد سے ڈھکی ہوئی تھی. ایسے جنگ ہوئی ہے بدر کی. حضور نے ان کے اندر ایمان کا کیا نور پھونکا ہو. رات کو 1 روٹی ہوتی ہے، سوچ رہے ہوتے ہیں ہم کھائیں کہ مہاجر کو دیں. ادھر مہاجر کہتا ہے نہیں ہم نہیں کھاتے، بھوک کا عالم. اور اوپر سے یہ دیکھو فتح ہوئی ہے تو کچھ احباب یہ کہتے ہیں وہ فرشتے آ گئے تھے، فرشتے آ گئے. یہ روایت میں مانتا ہوں، فرشتے جبل ملائکہ دیکھ کے آیا ہوں، جہاں پہ فرشتے اترے تھے وہ دیکھ کے آیا ہوں. لیکن میں سوال کرتا ہوں علماء سے بھی، آپ سے بھی، آپ نے کوئی ایک روایت پڑھی ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ کوئی ایک کافر بھی کسی ملک نے مارا، کسی فرشتے نے کوئی ایک کافر بھی مارا؟ کوئی ایک روایت نکال کے دکھاؤ. صحاح کو بھی چھوڑ دو، میں کہتا ہوں دیگر کتب حدیث سے نکال کے دکھاؤ. ملک اترے ہیں، ملائکہ آئے ہیں، نوری آئے ہیں،
لڑا ہے مومن وہاں، لڑا ہے میرے نبی کا صحابی وہاں۔ لوگوں وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے پتھر لے کے لڑا ہے، یہ جوش، یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ طاقت، یہ قوت ان غریبوں کو کس نے دی ہے؟ کیا مال نے دی؟ کیا پیسے نے دی؟ نہیں، ایمان نے دی ہے۔ آج کہتے ہیں نہیں ترقی ایسے ہوگی، ترقی ویسے ہوگی۔ ارے بعد میں مال متاع بھی آ گیا، لیکن پہلے مال متاع کو نہیں، مال متاع کے پجاری نہیں بنایا مومن کو۔ میرے نبی کو کیا مال آفر نہیں ہوا تھا؟ لالچ دی تھی، آج بھی دیتے ہو نا۔ 5 ووٹ ہیں جس گھر میں، 8 ووٹ ہیں جس گھر، اچھا جی 8 پنے 40 ہاری بیٹھا ہے، ہار گئے تھے، ایسے پیسہ چلایا ہے، اس کو پیسے اس کو پیسے، ہم بیچتے ہیں، ووٹ بیچ دیتے ہیں۔ میرے نبی نے کبھی ایمان بیچا، کبھی ایمان بیچنا سکھایا، کبھی ترغیب دی، کبھی مصلحت کے نام پہ، کبھی مفاہمت کے نام پہ۔ یار چل دے، یار یوں میں چل دے، میں کیا ہوں؟ نبی کو وہ آفر کرے، 9 قبیلے، بڑے 9 قبیلے عرب کے، 9 قبیلوں کی سرداری ہم آفر کرتے ہیں، آپ لے لیں۔ ہم ان تمام قبیلوں کی بہترین خوبصورت عورتوں کو آپ کے عقد میں نکاح میں دیتے ہیں، قبول کر لیں۔ آپ کو سونے چاندی میں تولتے ہیں، قبول کر لیں۔ ہیرے جواہر، اطلس و گمخاب، زربفت و زمرد، یاقوت و یمن، سب دے رہے ہیں۔ اور میرا نبی کہتا نہیں، میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں تو سچے خدا کے پرچار سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ لالچ کا تیر، لوگوں یہ تذلیل ہے انسانیت کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پیسہ آئے گا، مال آئے گا تو اقتدار آئے گا، اس سے ہم اقتدار خرید لیں گے، مال اکٹھا کر لو، یہ آ جائے وہ آ جائے، مال میری مضبوطی ہے۔ میرے نبی نے یہ بتایا ہی نہیں ہے۔ میرا نبی کبھی ابو طالب کی گھاٹی میں ہے، کبھی طائف کے اندر رب کی توحید بیان کر رہا ہے، کبھی ہجرت کے درمیان ہے، کبھی وہ غربت مدینہ کی، پوری حیات 63 سال کی۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسے لمحے آئے ہوں جس میں ہم نے کہا ہو کہ نبی اپنے محل میں پھر 6 مہینے آرام کرنے چلے گئے۔ وہ بصرہ میں ایک محل تھا، ایک لالا زار تھا، وہاں حضور کو چھٹیاں منانے چلے گئے تھے 2 ہفتے کی۔ پوری زندگی مشقت ہے۔ چٹائی پہ بیٹھ کے مومن کو سبق دے گیا کہ چٹائی کے پہ بیٹھ کے کائنات کے اوپر بادشاہت کیسے کی جاتی ہے۔ صرف ایک بات ہے، کردار کی بلندی۔ میں اپنے بچے کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ یا علی زندہ باد۔ کردار کی بلندی سکھائیے، کردار پکا ہو، کردار اونچا ہو، پیسے کی غلامی نہیں، مال کی غلامی نہیں۔ کیا تو پانی کی غلامی کرے گا؟ نہیں، پانی کی غلامی نہیں کرنی، غلامی اس کی، پانی تیرا غلام، تو بھوکا رہ جا، خوراک کا غلام نہ بن، بھوک کا غلام نہ بن، بن اللہ کا غلام، بھوک تیری غلام، کچل دے اس کو، یہ تیری عظمت ہے، یہ تیری شان ہے، یہ کردار کی بلندی تیری شان ہے۔ حضور کردار کی بلندی، اور ہم کردار کی پستی میں۔ کہاں پہ اگر آج ہاتھ کٹ جائے نا چور کے، مسلمانوں امام کے بھی ہاتھ کٹے ہوں گے تو مقتدی کے بھی ہاتھ کٹے ہوں گے، لوگوں پیر کے بھی ہاتھ کٹے ہوں گے تو مرید کے بھی ہاتھ کٹے ہوں گے، جج کے بھی ہاتھ کٹے ہوں گے تو وکیل کے بھی ہاتھ کٹے ہوں گے، ملزم کے بھی ہاتھ کٹے ہوں گے تو تھانے دار کے بھی ہاتھ کٹے ہوں گے، ارے جرنیل کے بھی ہاتھ کٹے ہوں گے تو سپاہی کے بھی ہاتھ کٹے ہوں گے۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ آج دین کا علم دے دو، دین کا طالب علم ہو، 8 سال دین کا علم پڑھا کے پھر کمرہ امتحان میں بٹھاؤ، اوپر بٹھاؤ نگران بیٹھا ہے کہ کہیں نقل تو نہیں کر رہا، کہیں چوری تو نہیں ہو رہی،
تو نے 8 سال دین پڑھایا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی. اگر اس بچے کو 8 سال دین پڑھانے کے بعد اگر نگران کی ضرورت ہے تو میں تو پہلے ہی فیل ہو گیا نا. پھر ضرورت کیا ہے؟ ارے جب 8 سال دین پڑھا، پوچھو صفہ کے اصحاب سے، بھوکے تھے پیاسے. میرا نبی بھوکوں کو کھانے کے آداب سکھا گیا ہے. میرے گھر میں نا ایک مائی آتی ہے کام کرنے، تو اس کی نا ایک بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، وہ کبھی کبھار اسکول سے آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ، اب اسکول سے بچی آئے گی، صبح کوئی ناشتہ کیا ہے نہیں کیا، غریب جیسے کام کرتے ہیں. اب اس وقت تو آتے ہیں غذا مانگ رہی ہوتی ہے، اور بچہ ہے، انرجی ہے، کھیلی ہوگی، کودی ہوگی، اچھلی ہوگی. ایک دن ہم اوپر کھانا کھا رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوا تو وہ بچی اوپر آئی. میں نے ایک بات نوٹ کی، اس بچی نے ہمارے کھانے کی طرف، 2-3 نعمتیں تو ہوتی ہیں پڑی ہوتی، اس بچی نے ہمارے کھانے کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی. اس کی نگاہ میں اتنی حیا، اتنی شرم تھی. اس بھوک کے باوجود، اس پیاس کے باوجود، اس مشقت کے، آتے جیسے کہتے ہیں اس محاورت کے قل ہو اللہ پڑھ رہی ہوتی ہیں. بچے کو بھوک ویسے بھی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے غذا کی، لیکن اس بچی کی آنکھوں میں اتنی حیا، اتنی شرم. میں ایسے بیٹھا تھا، میں نے سوچا یہ کہاں سے آئی ہے، تو میرے ذہن میں اور کوئی جواب آیا نہیں. میں نے کہا نہیں، یہ صفہ کا نور ہے. غریب طالب علم، مادار 70 صحابہ ایسے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. سرکار تربیت کر رہے ہیں کردار کی. سرکار بتا رہے ہیں نہیں، یہ بھوک اور پیاس کچھ نہیں ہے، اصل میں کردار انسانیت کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آج ہم بھوک کے غلام ہیں، آج ہم پیاس کے غلام ہیں. ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو بیٹا میں نے تمہاری کبھی کوئی خواہش نہیں ٹالی. خواہش نہیں ٹالی؟ تو نے تو غلام بنا دیا اپنی اولاد کو، تو نے تو مجبور کر دیا، تو نے تو ختم کر دیا اپنی اولاد کو. اپنی اولاد کے لیے 4 مربے چھوڑ کے جاؤں گا، کیا ہوگا؟ اکٹھی کھائیں گے بیٹھ کے. مشقت کی زندگی ختم، آرام کی سہولت کی. انسان کے لیے موت ہے کہ اگر اس کو آرام کی زندگی مل جائے. ذہن کام کرنا بند، جسم کام کرنا بند، آپ کی کشمکش، آپ کی سٹرگل ختم، بیٹھے رہو. مستاجری آ رہی ہے. اس سے زیادہ میں کہتا ہوں بےہودہ زندگی کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کے لیے زندگی کا کام ہی ختم ہو. مال کا انکار نہیں کرتا، مال ہو تو خدیجۃ الکبریٰ جیسا مال ہو جو لگ جائے، مال ہو تو عثمان غنی جیسا ہو کہ آج بھی ان کے مال پر پلتے ہیں مسلمان. جاتے ہو مسجد نبوی میں، کس نے خرید کے دی تھی وہ زمین؟ ابھی میں گنوانا شروع کروں یہ مال کا فیض تو پتہ چلے گا. حاضرین محترم، مال کا انکار نہیں، مقصد ختم ہو جاتا ہے. یہ کیسی زندگی ہو جس میں بس بیٹھے ہیں جی آ رہے ہیں پیسے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، حرام کیا، شراب پی، 4 شادیاں کی، گند پھیلایا، نہ اولاد کا پتہ نہ کیا پتہ، غلاظت. انسان ختم ہو جاتا ہے، انسان کی فکر، انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے. انسان وہ عظیم ہے جو نکلتا ہے مشقت کے لیے، جو مجاہدے کے لیے، جو باہر آتا ہے، جو دھوپ سے ڈرنے والا نہیں، مشقت سے گھبرانے والا نہیں، جو کھلے آسمان کے نیچے سو جائے تو اس کو فکر نہ ہو. ایسا مرد جری، ایسا مجاہد. رب بھی یہی چاہتا ہے. رب کیوں سلاتا ہے تمہیں مزدلفہ میں رات کو؟ مشقت میں پیدل چلا چلا کے تمہاری پنڈلیوں میں ورم نہیں آ جاتے؟ جاتے ہو حج پہ، کون کون حج کر کے آیا؟ ہاتھ کھڑا کرے. بھائی مشقت والوں، گاؤں کے رہنے والوں، یہ چھوٹا شہر ہے، یہ بہت بڑا شہر نہیں ہے. آپ مشقتوں کے عادی ہو لیکن وہاں جا کے لگ پتا جاتا ہے ایک دفعہ ٹانگے. رب تعالیٰ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ وہ بڑے بڑوں کو، اونچے اونچوں کو، کروڑ پتیوں کو کھلے آسمان کے نیچے سلا دیتا ہے، عرفات کے میدان میں دھوپ کے نیچے بٹھا دیتا ہے، وہ فرق ختم کر دیتا ہے. یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ بن، اتنی ہمت والا بن، اتنے حوصلے والا بن. میں نہیں کہتا فرائڈ ایک
نفسیات دان ہے، مسلمان نہیں، گزرا ہے پرانا، اس کو بابائے نفسیات کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی اصل استعداد، اصل پوٹینشل اس وقت نظر آتی ہے جب اس کا باپ مرتا ہے، جب وہ بحرانی کیفیت میں آتا ہے۔ باپ کا مرنا ایک استعارہ ہے، یعنی جب اس کے اوپر دباؤ آ جائے، جب اس کے اوپر ٹینشن آ جائے۔ جیسے ہم جب ملٹری ٹریننگ کر رہے تھے تو وہ ہمارے اندر کچھ ڈیڈ سوئمرز تھے، یعنی کہ جو تیر نہیں سکتے تھے، بالکل ہی نہیں تیر سکتے، ان کو اٹھا کے نا ہمارے جو ٹرینر ہوتے تھے وہ پانی میں، تالاب میں پھینک دیتے تھے، پھر وہ ایسے ہاتھ پاؤں مارتے جاتے تھے اور ان کو وہ ڈنڈا نہیں پکڑایا جاتا، ایسے قریب کرتے تھے وہ کہ بھئی ہاتھ مارے گا، ڈنڈے کی طرف آئے گا، کوئی بحرانی کیفیت میں انسان جیسے پھر ایسے سیکھتا ہے، یہ عروج ملتی ہے۔ ہم نے سکون، آرام، راحت، میں اے سی والی گاڑی میں آ جاؤں، میرے پاس اے سی والا بنگلہ ہو، میرا بیٹا نکلے گا اے سی والے بنگلے سے اے سی والی گاڑی میں، اے سی والے اسکول میں، اس سے واپس اے سی والی گاڑی میں، پھر اے سی والے بنگلے میں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ یہ تو مار دوں گا، یہ تو ختم کر دوں گا، یہ تو اولاد میری بالکل نہ ہونے کے لائق ہو جائے گی، یہ ایسے نرم کپاس کی طرح ہو جائے گی، ذرا سی کوئی مشکل آئی، ذرا سی پیشن، یہ کولیپس کر جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، یہ مر جائے گی، یہ مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ آج کے دور میں مومن کو مجاہد ہونا چاہیے، جہاد کا نام گالی بنا دیا۔ یہ 80 کی دہائی کے آخر میں ہالی ووڈ نے شروع کیا ہے پوری پلاننگ کے ذریعے، صہیونیوں نے، جہاد، جہادی آ گئے، فلانے، ارے جہاد اثر ہے، روح ہے، جہادی یہ کر رہے ہیں، جہادی۔ آج 63 ملکوں کے اندر امریکہ کی فوج ہے، 47 ملکوں میں برطانیہ کی فوج ہے، 34 ملکوں میں آسٹریلیا کی فوج ہے، جرمنی کی فوج 26 سے زیادہ ملکوں میں ہے، فرانس کی فوج 23 ملکوں میں ہے، پورے نیٹو کنٹریز کی فوجیں دوسرے ملکوں میں بیٹھی ہے، کسی ایک مسلمان ملک کی فوج کسی دوسرے ملک میں بیٹھی ہے، اور جہادی ہمیں۔ ارے جب جہاد چھوڑا ہے تو یہ حالت ہے کہ غزہ پہ بم پڑتے ہیں۔ جس دن ہمارے بیٹے یہ جفاکشی میں آ گئے، تنگدہی میں آ گئے، اپنے آپ کو یہ لالچ اور طمع والے پیرائے سے باہر نکال گئے، یہ جو دوڑ میں لگے کھڑے ہیں، ہاں یہ والا اب چھوٹی یہ دوڑ، یہ میں نے لیپ ٹاپ لیا کمپیوٹر، یہ بہتر والا لوں گا، یہ گاڑی ہے چھوٹی، اس سے اچھی والی لوں، یہ گھر ہے یہ 10 مرلے کا، ایک کنال کا لوں گا، یہ میر ہزار میں ہے، یہ جتوئی میں ہے، میں ڈی ایچ اے ملتان میں خرید لوں، میں لاہور میں لے لوں، میں اسلام آباد میں ایک فلیٹ لے لوں، میں دبئی میں جا کے جائیداد پر، یہ کیا زندگی ہے؟ یہ سیمسنگ کا موبائل نہیں، ایپل فون چاہیے میں، یار یہ بس یہی کرتے رہیں گے، مر جائیں گے؟ نہیں، مجھے ایمان سے بتاؤ، جس وزیر اعظم کی رات کو میز کے اوپر، کھانے کی میز پر 80 کھانے ہوتے ہوں، وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائے گا؟ وہ جو بھوکے مرتے ہیں، جو چاول ایسے چن رہے ہوتے ہیں، جو اوپر سے گراتے ہیں نا، ایڈ آتی ہے تو چاول کے تھیلے پھٹ جاتے ہیں، پھر وہ ریت میں پھر اس کو چھان کے بچے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس سید کونین کے امتی ہماری وجہ سے یہ حال ہے۔ لیڈر اٹھے گا آپ میں سے، جو نبی کا سچا غلام ہوگا، جو چٹائی پہ بیٹھنے والا ہوگا۔ میرے بابا فرماتے تھے، بیٹے زمین پہ بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کوئی گرا نہیں سکتا۔ کتنی احادیث ہیں، صحابہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے نبی کا در نور کھلا، چہرہ انور سامنے ہے، صحابہ نے دیکھا حضور کے چہرے پہ چٹائی کے نشان، وہ سید عالم ہے۔ لوگ کہتے نہیں سادگی کا دور تھا، اچھا تو سلیمان 2000 سال پہلے اس وقت سادگی کا دور نہیں تھا؟ سلیمان علیہ السلام کی جاہ و حشمت جانتے ہو؟ ارے آج میں چونکہ اقوام متحدہ کا مندوب رہا تو یہ افریقہ کے ممالک اور یورپ کے ممالک، اسکینڈینیویا کے، یہ جو سارے آپ کے بالٹک ریاستیں یہ دیکھیں، کوپن ہیگن، بوڈاپیسٹ، میلان، پراگ،
پیرس، یہ ایسے شہر، یہ وہاں پہ بڑے بڑے ہوٹل ہیں، ان میں نا ایسے شیشے کے فرش بچھے ہوتے ہیں. مجھے وہ یاد آیا حضرت یوسف، حضرت سلیمان، وہ ملکہ بلقیس کا قصہ. وہ ملک سبا کی جو ملکہ تھی، اس کو انوائٹ کیا نا جب، تو اس وقت کی ٹیکنالوجی، اس نے نیچے دیکھا، نیچے آپ نے کانچ کا فرش، شیشے کا فرش بچھایا ہوا تھا، اس کے نیچے پانی کا جھرنا بہ رہا تھا، اور وہ اتنا شفاف تھا، اتنا شفاف تھا اس وقت کی ٹیکنالوجی. حضور سے بھی 2000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ اس خاتون نے، اس ملکہ نے اپنے جوتے اتارے، اپنے لباس کو ٹخنوں سے اونچا کیا کہ کہیں میرے پاؤں اور میرا لباس گیلا نہ ہو جائے. اس کو دھوکا ہوا کہ میرا پاؤں پانی میں جا رہا ہے. ارے سلیمان علیہ السلام کے دور میں اگر یہ ٹیکنالوجی تھی تو کیا حضور کے لیے حاضر نہ ہو جاتے؟ میرے نبی نے جو اتنا لمبا سفر، دھوپ، مشکل، چھاؤں، سردی، یہ سب میں کیا ہے، بھوک اور پیاس میں. دیکھو حضور کے پاس کیا ہوگا کھانے کے لیے اس وقت؟ زیادہ سے زیادہ چند کھجوریں، 2-3 گڑ کی ڈلیاں. میرا نبی گزارا کر لے. 2 پتھر باندھ کے جو جرنیل خندق کھود رہا ہو، حضور آپ کو خندق کھودنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور آپ پھوکا مار دیتے. اے ساڑھے پیر ودے نے پھوکا مار دینے یہی مچھی میں دے. حضور پھوکا نہیں مار رہے، حضور سکھا رہے ہیں. حضور پھوکا مار دیں تو کیا سے کیا ہو جائے؟ ارے وہ ذات جو ایک انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو ہاتھ کے اشارے سے سورج کو پلٹا دے، ارے اگر پیروں کے پھوکوں سے یہ کچھ ہو جاتا ہے تو کیا نبی کے پھوکے سے کیا کچھ نہ ہو جاتا؟ لیکن نبی یہ سکھا نہیں رہا. نبی کہہ رہے خندق کھود، میں ساتھ کھودتا. تم نے 1 پتھر باندھا ہے، دیکھ میں نے شکم پہ 2 پتھر باندھا. تو 1 دن سے بھوکا ہے، دیکھ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. نبی نے اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. ارے وہ ابراہیم ہوں، نبی کے بیٹے ہوں، یا نبی کے محبوب چچا ہوں، یا نبی کی زوجہ ہوں، نبی نے غم اور دکھ کو اپنے آڑے نہیں آنے دیا، اپنے عزم میں آنے نہیں دیا، نیچا نہیں ہونے دیا. یہ سبق تھا امت. غم اور دکھ نکلے گا. تو اللہ کا غلام ہے، تو نے زندگی ایسے گزارنی ہے، کردار کا بندہ بن، کردار کا غازی بن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر اللہ فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسی کو پستی کی گہرائیوں میں گرا دیا. اسی انسان کو جس کو عظمت کے اوپر بنایا ہے، احسن تقویم پہ بنایا ہے. پھر فرمایا لیکن ان کو نہیں گرایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہم ایمان لائے ہیں، عمل نہیں کرتے. ایسے پولیس والا کھڑا ہے، اس کا کہ رات کو روک لیا، 100 کا پتہ نکالا، اس نے آرام سے جیب میں رکھا، ہم نے آرام سے دے دیا. موٹر سائیکل نکال دیا. آسانی کے متلاشے. ہمیں پتہ نہیں ہے رشوت لینا حرام ہے. ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. موٹر سائیکل بند کر دے گا، چکر لگانے پڑیں گے، ذلیل کرے گا، دے گا. لگانے دو، کیا ہو گیا؟ موٹر سائیکل نہیں ہوگی، مر جاؤ گے. کل اسی موٹر سائیکل کے اوپر جاتے ہوئے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تمہارا سر دھڑ سے الگ ہو جائے تو کیا؟ ہونے دو، بند ہونے دو. یہی تو امتحان ہے، یہی تو ڈالا ہے رب نے. تمہارا امتحان یہ تو نہیں تھا کہ تمہارے باپ کتنے ایکڑ زمین پر تمہاری اولاد لڑے گی. بند کرو نا. ہاں 4 دن، ہفتہ، مہینہ چکر لگاؤ. حضور غزوہ احد میں ایک